بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے اس کا تعلق سورہ کافرون کے پڑھنے کے فضائل سے ہے۔ ایک روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے، میں روایت کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور یہ روایت الواحدی کی تفسیر الوسیط میں بیان ہوئی ہے، اور یہ روایت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ہے، جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکافرون فکأنما قرأ ربع القرآن وتباعدت منہ مردۃ الشیاطین وبرئ من الشرک ویعافی من الفزع الاکبر۔ اس روایت کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعب یہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے بھی سورہ کافرون پڑھی تو گویا اس نے 1/4 قرآن پڑھا، اور اس سے سرکش شیاطین جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور وہ شرک سے بچا رہتا ہے، اور جو قیامت کی جو ہلچل ہے اس سے بھی اس کو ایک لحاظ سے امان دی جاتی ہے۔ تو یہ اس سورہ کی پڑھنے کے فضائل ہیں جو بیان ہوئے ہیں۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے تو یہ روایت ہمارے محدثین کے نزدیک قابل اعتبار بالکل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں 2 شخصیات ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو بالکل ناقابل اعتبار ہیں۔ ان میں سے ایک ہارون ابن کثیر ہے، جن کے بارے میں امام ابو حاتم نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ کسی لحاظ سے بھی قابل اعتبار نہیں۔ ان کے بارے میں جو الفاظ کہیں وہ یہ کہ مجہول ہیں، یعنی ہم ان کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کون شخصیت ہے یہ۔ حافظ مزی نے اپنی کتاب سلام ابن سلیم کے بارے میں، جو کہ اس روایت کے ایک اور راوی ہیں، کے بارے میں مندرجہ ذیل کچھ باتیں کہی ہیں۔ میں ان میں سے کچھ کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ اس سے واضح ہو جائے گا کہ سلام بن سلیم المدائنی جو اس روایت کے ایک اور راوی ہیں وہ کتنے کمزور ہیں اور کتنے ناقابل اعتبار ہیں۔ چنانچہ یحییٰ ابن معین جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لیس بشیء، اور ایک اور جگہ وہ یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ضعیف لا یکتب حدیثہ، یعنی وہ کمزور ہیں اور ان کی روایات اس قابل نہیں ہیں کہ وہ لکھی جا سکیں۔ اور اسی طریقے سے محمد بن عبداللہ بن عمار یہ کہتے ہیں کہ لیس بحجہ، کسی بھی لحاظ سے ہم ان سے کوئی دلیل نہیں لا سکتے۔ ابراہیم بن یعقوب الجزجانی کہتے ہیں کہ یہ غیر الثقہ، یعنی ان کی یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ ثقہ نہیں ہے۔ ابو زرع اور ابو حاتم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری نے ایک جگہ پہ ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یتکلم فیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ کلام ہے، اور ان کی جو کردار کے بارے میں منفی باتیں ہیں جو لوگوں نے کی ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ ترکوہ، کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ امام نسائی نے بھی ان کو متروک کہا ہے، اور ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ لیس بثقہ ولا یکتب حدیثہ، یعنی ثقہ نہیں ہے اور روایات ان کی اس قابل نہیں کہ درج کی جائیں۔ ابو القاسم البغوی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ضعیف الحدیث جدا، یعنی انتہائی کمزور ہیں حدیث کے معاملے میں۔ اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش کہتے ہیں کہ متروک ہیں، اور ایک اور جگہ جو الفاظ ان کی طرف سے ان کے بارے میں ہیں وہ یہ ہیں کہ کذاب، یعنی جھوٹے ہیں۔ تو اس سارے تفصیل کے بعد کی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو فضائل بیان ہوئے ہیں سورہ کافرون کے، کہ یہ ربع قرآن کے برابر ہے اگر آپ قرآن اس سورہ کو پڑھیں گے، یا اس کے نتیجے میں شیاطین جو ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، یا آپ شرک سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو قیامت کی ہلچل ہے اس سے آپ کو محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ باتیں جو اس سورہ کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں، چونکہ وہ اس روایت میں ایسی طریقے سے بیان ہوئی ہیں جس میں یہ افراد موجود ہیں جو بالکل ہی ناقابل اعتبار ہیں، لہٰذا اس روایت کو کسی طور سے نہیں مانا جا سکتا۔ سورہ کافرون کو ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کے مطلب سے ہمیں چیزیں اخذ کرنی چاہیے، اور اسی سے اپنے آپ کو ایک زندہ تعلق کے طور پہ لاز کی لگانی چاہیے، تاکہ ہم قرآن کا پیغام سمجھیں اور قرآن کی صورتوں کو ہم اس انداز سے سمجھیں کہ ان کا مفہوم کیا ہے اور ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہیں۔ ان فضائل کی روایات جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ بھی ایک فضائل کی روایات میں سے ایک روایت ہے۔ یہ اکثر و بیشتر ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، اور یہ کسی بھی لحاظ سے محدثین نے ان کو قابل اعتبار نہیں ٹھہرایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو انتہائی مشکوک اور ناقابل اعتبار ٹھہرایا۔ چنانچہ یہ بہتر ہے کہ ہم ان سے صرف نظر کریں اور سورہ کے مطالعے پر نگاہ رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔